أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن مجید جو مستقل آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس سلسلہ دروس کا آج درس نمبر 55 ہے، 55واں درس 55. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل جو ہم نے سورہ بقرہ شروع سے ترجمہ و تفسیر شروع کیا ہے، آیت نمبر 229 کل ہم نے آخر میں پڑھا تھا، اور آج اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله یبینھا لقوم یعلمون. جیسا کہ گزشتہ آیت میں بیان ہوا کہ طلاق کی حد اکثر کیا ہے. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ عرب جاہلیت میں ایک عام بات تھی، طلاق دے رہے ہیں پھر نکاح کر رہے ہیں، طلاق دے رہے ہیں. لہذا قرآن مجید کی آیت آئی الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق. طلاق رجعی ہے جس میں ایک مرتبہ طلاق دیا، محلل کی ضرورت نہیں ہے، دوسری مرتبہ بھی طلاق دیا، محلل کی ضرورت نہیں ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دیا تو معروف کے ساتھ اس کو روک لے یا پھر اس کو رخصت کر دے، جدا ہو جائے. آج کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر طلاق دے دیا پھر اس کے لیے کیا حکم ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. اگر پھر طلاق دے دیا، یعنی یہ تیسری مرتبہ طلاق. طلاق مرتان، 2 طلاق، طلاق رجعی. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر طلاق دے دیا، یہ طلاق کون سا ہے؟ طلاق بائن. فلا تحل له من بعد، اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ، کسی دوسرے مرد سے وہ عورت شادی کرے، یعنی اس کی شادی ہو کسی اور سے، اور پھر اپنی مرضی سے اگر طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ شخص اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، جس کو ہم اردو میں حلالہ کہتے ہیں. حلالہ محلل کا ہونا. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر طلاق دے دیا اس عورت کو، اپنی زوجہ کو کسی نے، طلاق کون سا؟ طلاق بائن ہے یہاں پر. 2 طلاق. اب طلاق مرتان کل گزر گیا تھا. فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس کے لیے حلال نہیں ہے، مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی دوسرے مرد سے، دوسرے شوہر سے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا. ہاں، فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر اس عورت کو طلاق دے دے، کون؟ دوسرا شوہر جو ہے، اس نے طلاق 3 دے دیا، اب محلل کی ضرورت ہے، کسی ایک دوسرے آدمی سے نکاح ہوا. فَإِن طَلَّقَهَا، اس عورت کو وہ مرد، دوسرا شوہر جو ہے، اب اگر طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، اب یہ شوہر بیوی جو پہلے تھے، جو ابھی تیسرا طلاق جنہوں نے دے دیا ہے، اگر یہ
مراجعہ کرنا چاہیں، پھر سے عقد کرنا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں، فلا جناح علیہما، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک شرط اس میں اور لگ رہی ہے، ان یتراجع، کہ وہ رجوع کریں، مل جائے، ان ظن ان یقیم حدود اللہ، جب ان کو یہ گمان ہو کہ وہ حدود خدا کی مراعات کریں گے، ان یقیم حدود اللہ، حدود خدا، قوانین خدا جو ہیں اس کی مراعات کریں گے، اب لڑائی جھگڑا اس طرح نہیں کریں گے، اور پھر طلاق وغیرہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو اب اگر جو محلل واقع ہو گیا، اس نے طلاق دے دیا اپنی مرضی سے، اب پھر یہ دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ کہہ رہا ہے یہ حدود خدا ہیں، يُبَيِّنُهَا، ہم نے اس کو بیان کیا ہے واضح طور پر، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو سمجھدار قوم ہے ان کے لیے کیا ہے، یہ حدود خدا ہے۔ یعنی نماز کا جب حکم آیا تو کہا اقیم الصلاۃ، روزے کا حکم ثم اتم الصیام علی اللیل، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، تفصیل نہیں بتائی، لیکن یہ طلاق چونکہ ایک سماجی مسئلہ ہے، ایک معاشرے کا مسئلہ ہے، فیملی کا مسئلہ ہے، لہذا قرآن مجید نے صراحتاً بیان کیا ہے، اس کی باریکیوں کو بھی بیان کیا ہے۔ البتہ مفسر قرآن اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور ہمارے ہاں فقہ شیعہ میں جو بھی تفسیر ہوتی ہے معصومین کی حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے، ورنہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں، تفسیر بالرائے، جو کہ ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ، تو گزشتہ آیت میں بیان ہوا تھا کیا، کہ اگر 2 طلاق دے دیا تو وہ طلاق رجعی ہے، یعنی اگر عدہ نہیں گزرا تو کبھی بھی چاہے رجوع کر سکتے ہیں، عدہ گزر گیا تو اب نکاح کریں گے، پھر دوبارہ سے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور پھر دوسری مرتبہ اور اسی طرح سے پھر طلاق دے، پھر عدہ گزر جائے۔ اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دیا تو طلاق بائن، اب یہ طلاق بائن کی بحث چل رہی ہے، اب تیسری طلاق جب ہوئی تو یہ یہاں پر محلل کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے، جو کہ آپ میڈیا میں انڈیا کے خاص کر آپ سنتے رہے، یہ کہ طلاق کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے بہت مذاق اڑایا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو قرآن مجید نے بتایا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، جو رسول اللہ نے بتایا ہے، اس پر عمل نہیں کیا۔ کہا 3 مرتبہ غصے میں نکل گیا، طلاق طلاق طلاق، تو طلاق ہو گئی، حالانکہ 3 مرتبہ کہتے نکاح نکاح نکاح، تو نکاح نہیں ہوتا ہے۔ جب اہل بیت کا در چھوڑا تو دین اسلام کا مذاق بن جاتا ہے۔ اگر اہل بیت کے در سے امت متمسک رہتی تو آج اس طرح کی باتیں ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا طلاق کے لیے شیعہ فقہ میں شرطیں ہیں، طلاق عربی میں پڑھی جائے، 2 عادل گواہ ہوں، وہ پاکی کی حالت میں ہو، حالت حیض میں نہ ہو زوجہ، غصے کے عالم میں طلاق نہ دیا ہو، قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ ہو، تب طلاق ہوتا ہے، مذاق نہیں ہے، زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ لہذا خداوند عالم نے تمام باریکیاں بیان کی۔ لہذا یہ مسئلہ ایسا تھا، پہلے میں نے ذکر کیا، شیخ شلتوت جو کہ بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے بہت بڑے مفتی اعظم ہیں، جامعۃ الازہر مصر، انہوں نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ اس مسئلے میں فقہ شیعہ کو میں ترجیح دیتا ہوں، اور یہ مسئلہ ایسا ہوا تھا، ایک کتاب ہے جس کو علامہ ہلی نے لکھا ہے، جس کا نام ہے نہج الحق و کشف الصدق، اس کتاب کے مقدمے میں یہ واقعہ ہے، اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو واقعے کی تفصیل ملے گی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ در اہل بیت اور ایسا واقعہ ہے جس میں حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے معلوم ہے کہ پورا ایران شیعہ ہے،
اور یہ بھی معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک واضح ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے. زیادہ یہ واقعہ کہ ایران، پورا ایران جو ہے شیعہ کب ہوا، اس لیے کہ آپ جب مراجعہ کریں گے صحاح ستہ اہل سنت کی جو اہم کتاب ہے علم حدیث میں، حدیث کی کتابیں، ان کے اکثر مؤلفین جو ہیں ایران کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران میں اکثریت جو ہے اہل سنت کی تھی. لیکن یہی طلاق کا مسئلہ آیا تھا. طلاق و مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، رجعی 1 مرتبہ، تیسرا طلاق طلاق بائن ہے. لیکن اہل سنت کے یہاں کیا ہے کہ اگر ایک ہی مرتبہ میں 3 بار کہہ دیا طلاق 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 تو طلاق بائن ہو جاتا ہے، یعنی محلل کی ضرورت پڑتی ہے. اب ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا ایران میں، جو کہ وہاں پہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا خدا بندے. خدا بندے نے ایک دن جو ہے اس کی زوجہ سے رات میں گھر پہ کچھ اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. اب جب وہ اپنے محل میں آیا، دربار میں آیا اور تخت پر بیٹھا تو وزیر نے دیکھا کہ آج بادشاہ سلامت بہت غمگین لگ رہے ہیں. لہذا وزیر نے پوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت، آپ آج بہت پریشان لگ رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ پریشانیوں کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تو بادشاہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ رات میں میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا میرا، اور غصے کے عالم میں نے اسے 3 بار کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، یعنی 3 طلاق میں نے اسے دے دی. یہ اہل سنت بادشاہ تھا. اب صبح جب میں اٹھا، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ جب میں صبح کو اٹھا تو اٹھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے طلاق نہیں دینا چاہیے تھا. اب میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں. میری بیوی جو کہ 3 طلاق ہونے کی وجہ سے مجھ پر حرام ہو چکی ہے، اس کا کوئی راہ حل ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا، حکومتی مسئلہ ہوتا تو میں آپ کو بتا سکتا تھا. یہ مسئلہ ہے مذہبی شرعی مسئلہ ہے، لہذا دین کے جاننے والے، شریعت کے جاننے والے علماء ہی اس کا جواب اور اس کا رائے حل تلاش کر کے بتا سکتے ہیں. لہذا علماء دین سے رجوع کرنا ہوگا. بادشاہ نے حکم دیا اور وزیر نے 4 اماموں کو دربار میں، جو بزرگ علماء تھے اس زمانے میں، ان کو بلایا کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے. بادشاہ نے تمام اپنی پوری داستان بیان کیا کہ ایسے غصے کے عالم میں مجھ سے طلاق 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 لفظ نکل گیا. لہذا وزیر نے 4 علماء کو بلایا اور سب نے سننے کے بعد متفق ہو کر کہا کہ یہ فیصلہ دیا کہ آپ کی بیوی آپ پر حرام ہے، اور آپ کسی معتبر آدمی کو، کسی ایسے کو ڈھونڈیں کہ جو اس سے عقد کر لے اور اس پہ آپ کو بھروسہ ہو کہ وہ طلاق دے دے تاکہ میں اس سے شادی کر لوں. بادشاہ نے کہا یہ تو میرے لیے بہت ہی ناگوار ہے، میں اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں. بادشاہ نے پھر یہ کہا کہ یہ نبی پاک کی شریعت میں شریعت ہے، رسول اللہ کی شریعت ہے، اس میں عزت ملتی ہے، اور یہ میرے لیے بہت ہی ذلت کی بات ہے کہ میری زوجہ کسی اور کی بیوی بن جائے اور پھر میں تو وہ جو طلاق دے دے تو پھر میں اس سے طلاق نکاح کروں. یہ میرے لیے بہت ہی سخت کام ہے. دین اسلام عزت دیتا ہے، عزتوں کی تحفظ کرنے کا دین ہے. ایسا کیسے تم لوگ بتا رہے ہو؟ کیا اسلام میں اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ بادشاہ کے دربار میں جب یہ باتیں چل رہی تھی تو ایک شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے وزیر نے 4 علماء کو صرف بلایا ہے، یعنی 4 فقہ کے علماء کو بلایا ہے. حنفی مذہب کے علماء کو بلایا، شافعی مذہب کے علماء کو بلایا، حنفی مذہب اور حنبلی مذہب کے علماء کو بلایا، اور مالکی مذہب کے علماء کو بلایا ہے. ایک شیعہ، ایک اسلام میں فرقہ اور پایا جاتا ہے، اس کا نام ہے شیعہ. انہوں نے بادشاہ سلامت آپ کو پوری بات نہیں بتائی. یہاں پہ ایک شیعہ بھی فرقہ پایا جاتا ہے، ان کے عالم کو نہیں بلایا. کہا یہ 4 فقہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ محلل کی ضرورت ہے اور یہ نکاح طلاق دائم ہو چکا ہے.
لہذا جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا وہ فقہ جعفری کے نام سے مشہور ہے۔ کہا فقہ جعفری کو عالم کو، وزیر سے کہا بادشاہ نے کہ فقہ جعفری کے عالم کو کیوں نہیں بلایا تم نے؟ وزیر نے کہا فقہ جعفری کا عالم دین ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا جو اور دربار میں تھا وزیر کے علاوہ کہ فقہ جعفری کا عالم کہاں ملے گا؟ بادشاہ نے پوچھا تو کہا کہ شیعوں کا علمی مرکز نجف اشرف ہے، عراق میں شہر ہے نجف اشرف، وہاں پہ شیعہ علماء ہیں۔ بادشاہ نے اس شخص کو مامور کیا اور کہا کہ جاؤ اور فقہ جعفری کے عالم دین کو لے کر کے آؤ، ہو سکتا ہے میری اس مشکل کا کوئی رائے حل نکل آئے۔ اس لیے کہ یہ چاروں فقہ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ زوجہ حرام ہو چکی ہے اور بغیر حلالہ کے، بغیر محلل کے عقد نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ شخص جو ہے نکلا، وہ شخص نجف پہنچا، اور جب نجف اشرف پہنچا اس جگہ پہ پہنچا کہ جہاں پر اس زمانے کے بزرگ شیعہ عالم دین شیخ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ طلاب کو درس دے رہے تھے، درس پڑھا رہے تھے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جا کر کے اس ایرانی قاصد نے شیخ طوسی سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد سارا ماجرا بیان کیا کہ بادشاہ نے اس طریقے سے غصے کے عالم میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دیا ہے، اور چاروں فقہ علماء اہل سنت جو آئے انہوں نے کہا کہ محلل کی ضرورت ہے، لیکن بادشاہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ کوئی رائے حل ہے اگر اسلام میں تو آپ بتائیے۔ تو پھر وہاں جس وقت شیخ طوسی بیٹھے ہوئے گفتگو ہوئی، تمام باتیں بیان کیا، اور شیخ طوسی نے اپنے طلاب پہ ایک نگاہ کی، دیکھا ان کی نگاہ آ کر کے علامہ ہلی پہ رک گئی۔ علامہ ہلی جو کہ بہت زیادہ عمر نہیں تھی ان کی اس وقت، ابھی داڑھی بھی ٹھیک سے نکلی نہیں تھی، کم سن تھے لیکن بہت بڑے عالم دین تھے۔ لہذا شیخ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ ان کو ساتھ لے کے جائیے۔ اب وہ شخص جو کہ بادشاہ کی طرف سے آیا تھا علامہ ہلی کو لے کر کے عراق سے ایران پہنچا۔ اب بادشاہ کے دربار میں اعلان ہو گیا کہ 5ویں فقہ جو ہے اسلام میں یعنی فقہ جعفری، آج اس کا عالم آ رہا ہے۔ تمام لوگوں کو جمع کیا گیا، مجمع جمع ہے، دربار سجا ہوا ہے۔ علامہ ہلی پہنچتے ہیں، جو قاصد بادشاہ کا گیا تھا ساتھ میں وہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اب جب دربار میں داخل ہوئے تو قاصد نے اپنا جوتا گیٹ پہ اتار دیا، دربار کے گیٹ پہ اتار دیا اور اندر چلا گیا۔ لیکن علامہ ہلی نے کیا کیا کہ اپنا جوتا اتارا، اتارنے کے بعد اپنی بغل میں دبا لیا، اور بغل میں دبائے ہوئے پہنچے دربار کے اندر۔ بادشاہ نے دیکھا، کہا یہ ایک بچہ آیا ہے فقہ جعفری کی طرف سے، یہ فقہ جعفری کی ترجمانی کرنے آیا ہے، یہ مسئلے کو میرے حل کرنے آیا ہے، یہ بچہ کیا حل کرے گا؟ یہاں تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو کوئی رائے حل نہیں نکال پائے۔ علامہ ہلی اپنا جوتی لیے ہوئے بغل میں دبائے ہوئے، 4 کرسی 4 فرقے علماء کے لیے تھی، 5ویں کرسی جو خالی تھی اس پہ جا کر کے بیٹھ گئے، اور اپنی جوتی کو کرسی کے نیچے رکھ دیا۔ لوگ ہنسنے لگے، کہا کس کو بلا لیا، دربار میں جوتا لے کے آ گیا یہ تو۔ بادشاہ بھی تعجب میں ہے کہ جس کو ہم اپنا حلال مشکلات سمجھ رہے تھے، شاید میری مشکل حل ہو جائے، یہ بچہ کیا حل کرے گا، یہ شیعوں کی ترجمانی کیا کرے گا۔ لہذا لوگ جب اس پہ ہنسنے لگے تو سوال اٹھا دربار میں کہ آپ جوتا لے کر کے ساتھ میں کیوں آئے؟ علامہ ہلی نے جواب دیا کہ بھائی میں مسافر ہوں اس شہر میں، اور میں نے سوچا کہ کہیں میری جوتی چوری نہ ہو جائے، کہیں میرا جوتا یہ چوری نہ ہو جائے، میں یہاں پر مسافر ہوں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ کیا میرے دربار میں بھی چوری ہو سکتی ہے، تم ایسا سمجھتے ہو؟ علامہ ہلی نے کہا کہ ہاں، جب رسول اللہ کے دربار میں لوگوں نے رسول اللہ کا جوتا چوری کر لیا تو ہر جگہ چوری ہو سکتی ہے۔ تمام علماء جو تھے بزرگ علماء پڑھے ہوئے تھے، کہا کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی روایت میں نہیں ہے کہ رسول اللہ کا جوتا چوری ہوا ہو۔
سب نے کہا کہ علامہ ہلی جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ علامہ ہلی نے کہا کہ کہیں چور بھی اپنی چوری بتاتا ہے، کہیں چور اپنی چوری بتاتا ہے؟ کہا تو اور لوگ تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا بتاؤ چور کون تھا جس نے رسول اللہ کی جوتی چوری کی؟ علامہ ہلی نے کہا کہ ہاں، وہ رسول اللہ کی جوتی جس نے چوری کی تھی وہ امام ابو حنیفہ تھے۔ جتنے بھی حنفی مذہب کے ماننے والے تھے وہاں پر ان کے علماء جو تھے غصے میں لال پیلے ہو گئے، کہا آپ الزام لگا رہے ہیں ہمارے امام پر، امام ابو حنیفہ کہاں اور رسول اللہ کہاں؟ جب رسول اللہ کے زمانے میں تھے ہی نہیں تو جوتی کیسے رسول کی؟ امام ابو حنیفہ چوری کرتے، اس لیے کہ وہ تو رسول اللہ کے رحلت کے 70 سال کے بعد پیدا ہوئے، تو جو رسول کے رحلت کے 70 سال بعد پیدا ہو وہ کیسے رسول کی جوتی چوری کر سکتا ہے؟ وہ اتنے میں علامہ نے کہا نہیں مسٹیک ہو گیا، وہ امام ابو حنیفہ نہیں تھے بلکہ میرے خیال سے امام شافعی تھے، ہاں انہوں نے رسول اللہ کی جوتی چوری کی۔ جتنے یہاں شافعی مذہب کے علماء تھے وہاں پر سب کھڑے ہو گئے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں، امام شافعی تو رسول اللہ کے وفات کے 80 سال 82 سال کے بعد پیدا ہوئے، وہ رسول اللہ کی کیسے جوتی چوری کر سکتے ہیں؟ علامہ علی نے کہا نہیں وہ غلطی ہو گئی، شاید وہ امام مالک تھے جنہوں نے رسول کی جوتی چرائی۔ اب جتنے مالکی مذہب والے تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ امام مالک تو 120 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ کیسے رسول کی جوتی چوری کر سکتے ہیں؟ علامہ علی نے کہا وہ نہیں پھر تو اس کا مطلب ہے امام احمد بن حنبل نے چرایا ہوگا۔ جیسے یہ نام لیا ہے نا، حنبلی مذہب کے تمام علماء کھڑے ہو گئے، کہا بادشاہ سلامت کیسے آدمی کو آپ نے بلا لیا ہے، یہ الزام لگا رہا ہے ہمارے امام پر۔ احمد بن حنبل تو رسول اللہ کی وفات کے 150 سال کے بعد پیدا ہوئے، لہذا وہ کیسے رسول کی جوتی چوری کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا بھائی میں نے تو تمہیں بلایا تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جو میری مشکل ہے، جو بیوی کو میں نے 3 طلاق دے دیا ہے، اور تم لوگ جو ہے اپنا مسئلہ حل کرنے میں لگ گئے۔ علامہ علی نے کہا آپ نے بھی کمال کر دیا ہے، آپ شریعت ان سے پوچھ رہے ہیں، آپ شریعت ان سے لے رہے ہیں جن میں کسی کا امام رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، نہ امام احمد بن حنبل تھے، نہ امام شافعی تھے، نہ تو ابو حنیفہ تھے، نہ تو امام مالک تھے، رسول کے زمانے میں ان کے امام نہیں تھے۔ آپ شریعت کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جن کا امام رسول اللہ کے زمانے میں تھا ہی نہیں، یعنی کم سے کم جن کے امام کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہے، 82 سال کا فاصلہ ہے، 150 سال کا فاصلہ ہے، 120 سال کا فاصلہ، اتنے فاصلے ہیں۔ لہذا یہ لوگ کیا بتائیں گے؟ ان کو کیا پتا کہ طلاق کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا کہ دین میں شریعت کے حساب سے نکاح کیا ہوتا ہے، طلاق کیا ہوتا ہے؟ اب ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا مجمع میں جو دربار میں تھے کہ یہ بچہ تو بہت ہوشیار لگ رہا ہے، اس نے تمام علماء کو تو خاموش کر دیا ہے اپنی بات سے، اور بات تو صحیح کہہ رہا ہے یہ۔ لوگوں نے کہا یہ جس فقہ کا یہ بچہ ہے، اس فقہ کے علماء کتنے بزرگان ہوں گے، کتنے بڑے عالم ہوں گے ان کے بزرگ علماء، جس فقہ کا یہ بچہ ہے کتنے بزرگ ہوں گے، لوگوں میں اتنا سمجھدار بچہ جب ہے تو ان کے عالم کتنے سمجھدار ہوں گے۔ یہ گفتگو دربار میں چیمی گوئیاں ہونے لگی۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ تو سب کو اس طرح کہہ رہے ہیں، آپ اپنا بتائیے کہ آپ کے فقہ کا بانی کون ہے، آپ جس مذہب تشیع کے قائل ہیں آپ کا امام کون ہے؟ امام تو علامہ ہلی نے فرمایا میرا امام وہ ہے جو نبی کی گود میں کھیلا ہے، میرا امام وہ ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، میرا امام وہ ہے جس نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آج تک دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکا۔ میرا امام وہ ہے جو باب مدینۃ العلم ہے، ہم نے دین اس سے لیا ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ گھر میں بھی تھا، رزم میں بھی تھا، بزم میں بھی تھا، ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ ہم نے اس سے دین کو سیکھا ہے، ہم نے اس سے قرآن کو سیکھا ہے،
ہم نے اس سے تفسیر کو سیکھا ہے، لہذا اگر تمہیں نکاح سمجھنا ہے تو ہم سے سمجھو، اگر تمہیں طلاق سمجھنا ہے تو ہم سے سمجھو۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ چونک جاتا ہے اور کہتا ہے مسئلہ تو بعد میں حل ہوگا، آپ جس امام کے ماننے والے ہیں، آپ کے یہاں جو کلمہ ہے وہ کلمہ مجھے پڑھا دیجیے۔ علامہ ہلی نے کہا جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی ہے، بس ایک لفظ اور ہے اس میں، کیونکہ علی رسول کے خلیفہ و جانشین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لہذا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، علی رسول کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ بادشاہ نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ علامہ ہلی نے کہا کہ فقہ شیعہ میں تم نے جو طلاق دیا ہے ہماری فقہ کے لحاظ سے وہ طلاق نہیں ہے، اصلاً نہ طلاق رجعی بھی نہیں۔ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں کہ اگر عدے کے اندر رجوع کر لے تو پھر نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے جو طلاق دیا وہ طلاق باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح نکاح پڑھنے کی ضرورت ہے طلاق بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ طلاق عربی میں صیغہ ہونا چاہیے، لفظ تعلیق کے ساتھ ہونا چاہیے، طلاق دینے والا غصے کے عالم میں طلاق نہ دے، اور دو عادل گواہ ہونا چاہیے۔ بادشاہ سلامت یہ بتائیے جب آپ نے طلاق دیا کیا آپ غصے میں تھے یا نہیں تھے؟ کہا غصے میں تھے۔ کہا دو عادل گواہ موجود تھے؟ کہا نہیں تھے۔ کہا بس قرآن کی روح سے، حقیقی مذہب اسلام کی روح سے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر تم نے اب تیسری طلاق اگر دے دیا تب محلل کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں، اور دین اسلام عزتوں کو بچانے والا دین ہے، عزت کو بچانے کے لیے ہے، عزتوں کو برباد کرنے کا دین نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ حل ہونے کے بعد بادشاہ بہت خوش ہوا، اور بادشاہ نے مذہب تشیع کو قبول کیا، اور علامہ ہلی سے ریکویسٹ کیا کہ آپ کوئی کتاب لکھیے مذہب تشیع کی حقانیت کے بارے میں۔ جو لوگ اہل علم ہیں وہ مراجعہ کر سکتے ہیں، کتاب کا نام ہے نہج الحق و کشف الصدق۔ اس کتاب میں علامہ ہلی نے شیعہ فقہ میں فقہی مسائل کو بھی، اور عقائد، کلام، تمام مسائل امتیازات شیعہ کو بیان کیا ہے، مذہب تشیع کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، اور اس کے بعد سے پورا ایران شیعہ ہو گیا ہے، ورنہ اس کے پہلے سب سنی تھے، اہل سنت تھے، اس لیے کہ ان کے ائمہ جو ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی وہ بھی اہل سنت تھے۔ لہذا یہ کوئی ایسا میٹر اور مسئلہ نہیں ہے جہاں پر حوالے کی ضرورت ہو، یہ بات واضح ہے پورا ایران شیعہ ہے، یہ بھی معلوم ہے، سے پہلے اہل سنت میں سے تھے، یہ بھی معلوم ہے کہ 3 مرتبہ طلاق 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 کہنے سے اہل سنت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر دین کو لینا ہے، اگر شریعت کو لینا ہے، اگر آخرت کو لینا ہے، اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے در پر آنا پڑے گا، وہ کہ جو کہ علم لدنی لے کر کے آئے ہیں، جن کو اللہ نے علم دے کر کے بھیجا ہے، جو حقیقی اور واقعی مفسر قرآن ہیں، جو حقیقی دین احکام کو بیان کرنے والے ہیں، ان سے دین لینا پڑے گا۔ پروردگارہ تجھ سے دعا ہے چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں معبود ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت جو ہے اس کو روز بروز اضافہ فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود محمد وآل محمد کے صدقے میں اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔